حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں، چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے، نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے، نمبر 3 با جماعت پڑھیں گے، نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے، حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہ جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہ اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہ جی نہیں اتر سکتی۔ کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔